بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، لیکن تلاش و بسیار کے باوجود اسے کہیں نہ ملا۔ اسے یقین تھا کہ حاکم وقت کے دربار میں فریاد کروں گا تو اسے سرکاری خزانے سے دوسرا اونٹ ضرور مل جائے گا۔ دارالحکومت اس کے علاقے سے کافی دور تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خلیفہ کی رہائش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کوئی دربان تو نہ تھا، البتہ ایک نوجوان نے مسافر کا استقبال کیا۔ اسے بتایا کہ خلیفۃ المسلمین سرکاری کام سے کہیں گئے ہوئے، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے، تب تک کے لیے آپ اس حجرے میں تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ جب تک کھانا تیار ہو کر آیا، مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص مکان سے متصل مسجد میں آ کر بیٹھا اور اپنے توشے سے خشک روٹی نکال کر اسے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے۔ نوجوان نے مسافر کے سامنے کھانا پیش کر کے اسے کھانے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، واللہ میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس مسکین کو اپنے ساتھ شریک طعام نہ کر لوں جو مسجد کے سین میں بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے۔ تب نوجوان نے بتایا کہ یہی تو خلیفہ وقت ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ سادہ غذا کے عادی ہیں اور یہ پرتکلف کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کی یہ سادگی دیکھ کر مسافر حیران رہ گیا اور سرکاری خزانے سے اپنے گمشدہ اونٹ کی جگہ دوسرا اونٹ لے کر وہ امیر المومنین کو دعائیں دیتا ہوا اپنی بستی کی جانب لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اسی خلیفہ کی ذرہ ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ خلیفہ نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ پیشی کے وقت عدالت نے مدعی سے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کو کہا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے اور ایک سرکاری ملازم کو بطور گواہ عدالت میں حاضر کیا تو قاضی نے یہ کہہ کر ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے لیے اور خادم کی شہادت آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ مدعی خلیفہ نے قاضی سے عرض کی، یہ محض میرا بیٹا نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان جنت کے سرداروں میں شمار کیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا، مقدمہ زمین پر ہے اور آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی اور گواہ لائیے۔ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ یہودی اسلامی عدالت کا یہ انصاف دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خلیفہ وقت سے معافی مانگی اور ذرہ ان کی خدمت میں پیش کر کے مسلمان ہو گیا۔ قاضی ابو شریح کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانے والے کوئی عام شہری یا معمولی حاکم نہیں، بلکہ ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے جس بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ پہلے واقعہ میں خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے خلیفہ وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور جس نوجوان نے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر اس کی خاطر مدارت کی وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ طریقہ اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ درہم و دینار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے کہ افسوس تم مجھ سے جدا ہوئے بغیر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی جب تک میں تجھے خیرات نہ کر دوں مجھے سکون ملے گا نہ کوئی اجر و منافع۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت 603 عیسوی یعنی ہجرت سے 20 سال قبل ہوئی تھی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ان کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کفر و بت پرستی سے کبھی کوئی واسطہ نہ رہا۔ بچوں میں آپ ہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب کے فرزند ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔
اپنے پیش رو تینوں خلفائے راشدین کے عہد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے خصوصی مشیر تھے۔ ان کے علم و فضل، ثقافت و بہادری اور عدل و انصاف کے بے شمار قصے تاریخ میں مذکور و مشہور ہیں۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مسلسل شورش کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت سن 35 ہجری سے 40 ہجری تک تقریباً 5 سال رہا۔ اس عرصہ میں فتنہ و فساد کے بہت سے واقعات نے جنم لیا۔ کبھی خارجیوں نے سر اٹھایا تو کبھی مخلص صحابہ آپ رضی اللہ عنہ سے بچھڑ گئے۔ مصر، فلسطین اور لبنان کے بعد عراق کا بھی بڑا حصہ جو باقی نہ بچا۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ابن ملجم نامی ایک خارجی کی تلوار سے زخمی ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔